ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق رجعی کو بیان فرمایا ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اشارہ پھر سے کر دیتا ہوں، طلاق اگر الفاظ صریح استعمال کیے جائیں خامند کی طرف سے عورت کے لیے، یعنی واضح الفاظ طلاق استعمال کیے جائیں اور ان کی تعداد 1 یا 2 ہو تو وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ اور اگر وہی الفاظ جو کہ صریح ہیں وہ 1 یا 2 کے بجائے 3 استعمال کر لیے اکٹھے، یا ایک مہینے میں ایک، دوسرے مہینے میں دوسرا لفظ، تیسرے مہینے میں تیسری دفعہ یہ لفظ استعمال کر لیا، تو یاد رکھیے یہ طلاق اب رجعی نہیں رہی۔ اسی طریقے سے وہ الفاظ کہ جس کے 2 معنی ہیں ممکن ہو سکتے ہیں، طلاق بھی اور غیر طلاق بھی، تو اگر ان کا استعمال کیا تو وہ بھی طلاق رجعی نہیں ہے۔ تفصیل ہمارے سامنے آ چکی۔ اس سے پہلے عدت کے مسائل بیان ہوئے طلاق کی صورت میں، اب یہاں پر طلاق رجعی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پہلے پڑھتے ہیں تاکہ بات سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے۔ الطلاق مرتان، یہاں کہا گیا ہے کہ طلاق 2 بار ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی رجوع کرنے والی طلاق زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب 2 دفعہ طلاق دے دی اور عدت ختم ہو گئی تو اب بھی نکاح کر کے دوبارہ گھر بسانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر 2 سے زیادہ دفعہ طلاق دے دی تو پھر صرف نکاح نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب تیسری صورت ہوگی اور وہ اگلی آیت کریمہ میں تفصیل سے آئے گی، ٹھیک ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کا تعلق انہی 2 طلاقوں کے ساتھ ہے، 1 طلاق دے کر یا 2 طلاق دے کر۔ 2 آپشن بتائے گئے۔ فرمایا پہلی صورت یہ ہے کہ پھر عورتوں کو یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رہنے دیا جائے، روکے رکھا جائے شائستہ طریقے سے۔ شائستہ طریقے کا مطلب کل کی آیت کریمہ میں، گزشتہ آیت کریمہ میں ہمارے سامنے آ چکا کہ ان ارادو اصلاحا، اگر اصلاح کی نیت ہے، گھر بسانے کی نیت ہے تو پھر ٹھیک ہے، رجوع کر لیا جائے۔ او تصریح بإحسان، اگر اصلاح کی نیت نہیں، شائستہ طریقے سے رکھنے کی نیت اور ارادہ نہیں، تو پھر فرمایا تصریح بإحسان، بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یعنی وہ جو 1 یا 2 دفعہ الفاظ طلاق استعمال کر لیے ان کو حتمی نتیجے تک پہنچنے دیجئے، وقت ان کا پورا ہونے دیجئے،
عدت ان کی ختم کرنے دیجئے، جب عدت مکمل ہو جائے آپ کے اور ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، لہذا بات ختم۔ یہ ہے احسان کے ساتھ چھوڑنا، اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ شائستہ طریقے سے چھوڑنے کا ایک طریقہ۔ لیکن اگر شائستہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے، ظلم کا ارادہ کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ خامد اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، اور یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، تعدی ہے۔ اسی کو آگے بیان کیا جائے گا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ پچھلی جو آیت کریمہ کا حصہ تھا اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، اس لیے وہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو حصہ ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھ کے اس کی وضاحت بھی ساتھ کریں گے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ یہاں ایک مسئلے کی دو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر اس صورت میں یا اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھیے۔ پہلے طلاق کو بیان کیا گیا۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ خامد کی طرف سے عورت کو جو عقد توڑنے کی یا چھوڑنے کی بات ہوتی ہے خامد کی طرف سے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ اور اگر یہی توڑنے یا چھوڑنے کی چھڑوانے کی بات عورت کی طرف سے ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ خلا کہلاتا ہے یا وہ فسخ نکاح کہلاتا ہے۔ خلا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت خامد کے کسی عمل سے، کسی معاملے سے، کسی چیز سے تنگ ہو، اس کی رنگت سے تنگ ہو، اس کے اخلاق سے تنگ ہو، اس کی مطلب آپ کہہ لیں کہ ایسی کوئی عادت اور طبیعت اور مزاج میں کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کی وجہ سے عورت اس کے ساتھ گزارا نہ کر پاتی ہو، تو عورت عدالت کے ذریعے سے جا کر کے عدالت میں کیس دائر کرے، قاضی وقت کے پاس جا کر اپنا مقدمہ پیش کرے کہ مجھے اپنے خامد سے یہ تکلیف ہے اور یہ تکلیف اس کی بظاہر دور ہوتی نظر نہیں آ رہی، لہذا میں اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے عدالت میرا تعاون کرے۔ عدالت پھر خامد کو بلائے گی اور بلا کر کے اس سے اس کا معاملہ سنے گی، اس کے سامنے اس کی بیوی کی شکایت رکھے گی، اور اس کے بعد اگر تصفیہ کی صورت ممکن ہو تو تصفیہ کروائے گی، اگر ممکن نہ ہو تو پھر خامد کو کہا جائے گا کہ یہ جو عورت ہے یہ آپ سے علیحدگی چاہتی ہے۔ تو اب عورت اس کے لیے اگر خود سے پیشکش کرتی ہے، اب اگلی بات سنیے، عورت خود سے پیشکش کرتی ہے کہ عدالت مجھے اس سے چھڑوا دے، اس کے لیے یہ اپنا حق مہر دیا ہوا واپس لینا چاہتا ہے تو میں وہ بھی تیار ہوں، یہ فلاں اپنا دیا ہوا تحفہ واپس لینا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اگر کچھ ایکسٹرا بھی لینا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ساری آفرز عورت کرے گی تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں۔ اگر عورت آفر نہیں کرتی یا عورت کچھ چیزوں کا آفر کرتی ہے لیکن کچھ بات خامد اپنی طرف سے ڈیمانڈ کرتا ہے، خامد کہتا ہے کہ جناب آپ حق مہر جو واپس دینا چاہتی ہیں وہ بھی میں لوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے 5 مرلے کا پلاٹ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ عورت راضی ہو جاتی ہے، اس کو خلا پلس طلاق بالمال کہیں گے۔ تو اب حقیقت میں یہ طلاق بالمال ہوگی، یہ خلا نہیں ہوگی۔ خلا بنیادی طور پر صرف عورت کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے۔ خلا کیا ہوتی ہے؟ عورت کی طرف سے مال کی پیشکش ہوتی ہے جسے خامد قبول کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خلا۔ اگر وہی صورت تھوڑا سا بدل جائے اور وہ یہ ہو کہ مرد ڈیمانڈ کرے مال کی اور عورت قبول کر لے، اگرچہ علیحدگی کا مطالبہ عورت کا ہو لیکن مرد ڈیمانڈ کرے مال کی کسی بھی چیز کی، اس صورت میں اس کو طلاق کہیں گے، طلاق بالمال، یعنی مال کے عوض میں طلاق دینا۔ خلا طلاق بالمال نہیں ہوتی، خلا حقیقت میں طلاق بالمال نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے حق کو چھوڑنے والی بات ہے۔ عورت اپنا حق چھوڑ دیتی ہے اور علیحدگی اختیار کر دیتی ہے۔ یہ دو صورتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، مردوں کو کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم اپنا دیا ہوا مال ان سے واپس لو۔
اب یہ دیا ہوا مال مہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تحفوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، ہاں جی مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگلی صورت میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مسئلے کی 2 جزیے میں. پہلا جزیہ تو یہ ہے کہ آپ دیا ہوا مال واپس نہیں لیں گے، یہ آپ کے لیے درست نہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا عام حالات میں حکم یہی ہے کہ اگر خامد اور بیوی کے درمیان میں جدائیگی ہو جائے تو خامد اپنا دیا ہوا مال واپس نہ لے. یہ نہ ہو کہ بھلے دنوں میں تو اس کے لیے دبئی سے جو ہے وہ بڑے بڑے سیٹ لے کر آیا ہے، اب جب بات علاجگی کی ہو تو کہیں جناب وہ جو سیٹ ہیں وہ مجھے واپس دے دو، وہ جو میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا وہ سارے واپس دے دو. یہ درست بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا شیوہ نہیں کہ وہ اپنا دیا ہوا تحفہ واپس لے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص دیا ہوا تحفہ واپس لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ کہہ کر کے چاٹ رہا ہے. دیا ہوا تحفہ واپس لینا ایسا ہے جیسا کہ کہہ کر کے چاٹ رہا ہے. اور کہہ کر کے چاٹنا آپ جانتے ہیں یہ کس کا شیوا ہے؟ انسان کا نہیں، کتے کا. کتا اپنی کہہ کو چاٹ لیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنے دیے ہوئے تحفے کو واپس لینا ایسا ہے گویا کہ کہہ کر کے چاٹنا. اچھا یہاں میں رک کر کے ایک بات اور بھی عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے، ایک ہے تحفے کی ڈیمانڈ کرنا، واپسی، اس کا واپسی کا مطالبہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ تحفہ دے کر ہدیہ دے کر کے احسان جتلانا. واپس تو نہیں لے رہا، واپس تو نہیں لے رہا، لیکن احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ فلاں فلاں موقع پہ یہ احسان کیا، یہ معاملہ. اور مقصود صرف احسان جتلانا ہو، احساس دلانا نہیں. احساس دلانے میں اور احساس مطلب جو احسان جتلانا ہے اس میں فرق ہے. ایک والد اپنے بیٹے کو احساس دلاتا ہے کہ بیٹا میں نے آپ کے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ احسان نہیں جتلا رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ بات فرق کو سمجھے گا. کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ جناب والدین بھی تو اپنی اولاد کو اس طرح کہتے ہیں، استاد بھی تو اپنے شاگردوں کو ایسا کہتے ہیں، تو یاد رکھیے احسان جتلانے میں اور احساس دلانے میں فرق ہے. احساس دلانے میں مقصود وہ جو دی ہوئی چیز ہے اس کی اہمیت بتانا مقصود نہیں ہوتی، اپنے تعلق کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہے جناب، ہمارا تعلق کوئی معمولی تعلق نہیں ہے. میں نے اپنی تمام تکالیف کو، تمام تر پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر کے آپ کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کی ہے میرا بیٹا. اب اس بات کو سمجھو. مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود اس کو یہ باور کرانا نہیں ہوتا کہ جناب میں بڑا محسن ہوں لہذا آپ میرے احسانات جو ہے وہ اتارو. نہیں، مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس کام کا کہا جا رہا ہے اس کام میں احساس پیدا کیا جائے، کیونکہ آپ کے اوپر یہ سارے معاملات کرنے کا مقصود یہ کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں. تو ایک ہے احساس دلانا اور ایک ہے احسان جتلانا. اور احسان جتلانے کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے کیا اس کا بدلہ چاہتا ہوں. احساس دلانے میں یہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک والد اپنے بیٹے کو احساس دلاتا ہے کہ بیٹا آپ کے لیے اتنا ہم کرتے ہیں، آپ کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے آپ کے لیے ہم نے گاڑی لگوائی ہوئی ہے، آپ کو روزانہ کا جو ہے وہ لنچ باکس دے کے بھیجتے ہیں، آپ کی بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں، اور آپ کی اسٹیشنری اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے علم حاصل کر سکو. اب یہاں اس کو ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ احسان کا بدلہ یوں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے کوئی فائدہ دو گے، میری آگے ٹانگیں دباؤ، میرا سر دباؤ. نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کرو. اب یہاں پر سارے احسانات بتلائے جا رہے ہیں، لیکن یہ احسانات جتلائے نہیں جا رہے بلکہ بتلائے جا رہے ہیں تاکہ احساس پیدا ہو. والدین اپنے تمام تر معاملات کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ بچے کے اندر کیا پیدا ہو؟ احساس. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے اور وہ کسی موقع پر اپنے ملازم کی بیٹی کی شادی کے لیے اس کو کوئی گفٹ لے کر کے دیتا ہے، یا نقد پیسوں کی صورت میں کچھ پیسے دیتا ہے. پھر کسی موقع پر اس کی بیوی کا علاج معالجہ کرتا ہے، پھر کسی موقع پر یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 2 3 4 5 اس نے کام کروا لیے، کر دیے. اس کے بعد اب مالک کو اپنے گھر میں ملازم کی ضرورت ہے، مالک کو اپنے گھر میں ملازم کی ضرورت ہے.
اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ملازمت کے لیے بہترین ہے، فٹ ہے، لیکن وہ ملازم یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں رہوں، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ کی میں ڈیمانڈ کر نہیں سکتا ہے، ان کے احسانات مجھ پر زیادہ ہیں اور کم میں میرا گزارا نہیں ہے۔ اب وہ جانا چاہتا ہے تو مالک اس کے اوپر زور زیادتی کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، مالک اس کے اوپر، توجہ میری طرف، مالک اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ احسانات اس کو جتلاتا ہے کہ دیکھ تو جا رہا ہے مجھے چھوڑ کے، دیکھ تو جب پریشان حال تھا نا میں نے تیری بیٹی کے لیے یہ کیا تھا، جب تو اپنی بیوی کے سلسلے میں پریشان تھا میں نے تیری بیوی کے لیے علاج معالجے کے لیے اتنے پیسے دیے، فلاں موقع پہ تجھے یہ کیا، فلاں موقع پہ آج تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، آج مجھے ضرورت پڑی ہے تو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ احسان جتلانا ہے، کیونکہ یہاں بدلہ مقصود ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے وہ۔ بیٹے سے، اولاد سے، شاگردوں سے لوگ بدلہ نہیں لیتے، بات ہماری یہ فرق ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے پھر واپسی کا مطالبہ کرے تو وہ ایسا ہے گویا کہ کہہ کر کے چاٹ رہا ہے۔ یہ تو ہے اصل بات۔ اس کے ضمن میں نے عرض کیا کہ اس کے ضمن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی آدمی ظاہراً مطالبہ واپسی کا نہیں کر رہا، جیسا کہ یہ اپنے ملازم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کر رہا، کیا آپ مجھے فلاں موقع پہ دیے گئے اتنے پیسے واپس کر دیں، فلاں موقع پہ دیے گئے، یہ نہیں، بلکہ یہاں پر احسان کا بدلہ وہ چاہتا ہے، تو گویا احسان جتلا رہا ہے، اور احسان جتلانا بھی کہہ کر کے چاٹنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اے ایمان والو اپنے اعمال کو باطل مت کرو، بالمن والاذی، کس کے ساتھ؟ تکلیف دے کر کے، جس پر احسان کیا ہے اس کو تکلیف دے کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یا احسان جتلا کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ عمل ضائع کرنا ایسی ہے جیسے کہہ کر کے چاٹ لینا ہے، جو کام آپ نے کیا تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر مومن کا یہ شیوا نہیں کہ وہ احسان جتلائے یا احسان کر کے واپس ہدیے کو لے۔ تو خامند کو یہ کہا گیا، اب آئیے اصل مسئلے کی طرف، خامند کو یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ تم اپنی عورت کو دیے ہوئے تحفے یا مہر یا جو مال جو بھی جس صورت میں بھی دیا اسے واپس لو، یہ درست عام حالات میں درست نہیں، لیکن اگر تم گھر بسانا چاہتے ہو اور تمہارے معاملات کافی حد تک بہتر ہیں لیکن تمہاری بیوی ہی تمہارے ساتھ کسی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی، تو اب اس صورت میں اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ چھٹکارا پا کر کے اگر کچھ مجھے چھوڑنا پڑ جائے، مجھے لیا وہ کچھ واپس دینا پڑ جائے، اس کے لیے وہ رضامند ہو، تو پھر اس صورت میں تمہارے لیے لینا جائز ہے۔ بات سمجھیں؟ عام حالات میں لینا جائز ہے، کیا مطلب ہوا؟ یعنی خود سے مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ آفر کرے اس کو قبول کر لینے میں حرج نہیں، جواز موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، اور یہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن ابی، جو کہ جس کو عبداللہ بن ابی منافق تھا، ان کا بیٹا ہے عبداللہ، میں ان کی طرف منسوب کر رہا ہوں، ان کی ہمشیرہ تھی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبداللہ بن ابی منافق، وہ جو منافقین کا سردار تھا نا، اس کی بیٹی تھی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ رسول تھی۔ اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ اسی منافق اعظم کا جو بیٹا تھا وہ اس کا نام تھا حضرت عبداللہ، اس منافق کا نام بھی عبداللہ تھا اور اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پکا سچا مسلمان تھا۔ اور حضرت عبداللہ جو مسلمان تھے، مومن تھے، صحابی تھے، انہوں نے ایک غزوے سے واپسی پر اپنے والد پر تلوار سونت لی تھی، صرف اس بات پر کہ اس کے والد نے کہیں یہ جملہ کہہ دیا تھا کسی اور کے سامنے کہ ہم مدینہ پہنچتے ہی نعوذ باللہ جو ذلیل لوگ ہیں، پست لوگ ہیں، انہیں مدینہ سے نکال دیں گے۔ مقصود اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ مہاجرین کی طرف۔
تو جب حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے والد منافق نے یہ بات کہی تو آپ اس کے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے، تلوار نیام سے باہر نکال لی، یہ جملہ آپ نے کہا ہے، کہا ہے، اس سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو ورنہ نہیں تو میں گردن اڑا لوں۔ کتنا زبردست ایمان تھا، ہاں جی۔ ہمارے دور کے لوگ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم ہوتے اس زمانے میں، پتہ نہیں ہم ہوتے تو پتہ نہیں وہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ شاید ہم سے بہت حد تک پیچھے رہ جاتا۔ ہمارا ایمان جس لیول کا ہے اور ہم دعویٰ کرتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں کاش کے اس زمانے میں ہوتے، بھائی اللہ پاک نے جس زمانے میں رکھا ہے اسی زمانے میں اسلام کی قبولیت کے ساتھ اسلام کے احکامات پر عمل کرو، یہ انشاءاللہ بہت بڑی ترقی اور بہت بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز اور ثواب کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ خیر، تو ان کی ہمشیرہ تھی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کہیں اور چلی گئی۔ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یا شادی ہوئی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ شکل و صورت کے اعتبار سے حضرت ثابت وجیح النظر نہیں تھے، میں کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جو صحابی رسول کی شان کے خلاف ہو، بس مختصر یہ کہ وہ وجیح النظر نہیں تھے۔ وجیح النظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا آدمی کہ جس کو انسان دیکھتا رہے یا دیکھنا جس کو پسند کرے یا جس کے دل دیکھنے کو دل کرے، ایسی صورت نہیں تھی۔ تو حضرت جمیلہ بہت خوبصورت تھی، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد انہیں وقتاً فوقتاً احساس ہوتا رہتا، اور یہ احساس بڑھتے بڑھتے ایک موقع ایسا آیا کہ جب حدیں کراس ہو گئی، یعنی وہ جو پیمانہ صبر ہے وہ لبریز ہو گیا۔ وہ کیسے کہ اچانک انہوں نے اپنے گھر کے پردے کو ایسے کھولا تو ایک مجلس لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی اس پوری مجلس پر جب نظر پڑی انہیں اپنی ذاتی آنکھوں کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو کمزور صورت والے انسان انہیں محسوس ہوئے وہ ان کے خاوند حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ باقی سارے لوگ ان سے کہیں نہ کہیں زیادہ خوبصورت یا وجیح النظر تھے۔ تو حضرت جمیلہ کے پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو گیا اور سیدھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میری ثابت سے علیحدگی کروا دیجئے، کوئی صورت بنا دیجئے کہ ہم دونوں علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات فرمایا کیا ثابت کے اخلاق اچھے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ کیا ثابت آپ کو نان نفقہ دینے میں کوتاہی کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ کیا ثابت آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا وجہ ہے، آپ کیوں علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہیں؟ تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی صورت کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، میری آنکھوں میں اب ان کی صورت بھلی نہیں لگتی، جچتی نہیں ہے، اور اب مجھے خطرہ ہے کہ یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ الیاذ باللہ میں کفر کی طرف مائل ہو جاؤں، یعنی ناشکری کر کے یا اپنے خامن کی نافرمانی کر کے ان کے ساتھ بد اخلاقی اور بے ادبی کا مظاہرہ کر کے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ احکامات دینیہ پر کو ترک کرتے کرتے جو ہے وہ دین سے دور نہ ہو جاؤں اور کہیں کفر میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اس لیے یا رسول اللہ میں کفر کو اسلام لانے کے بعد ناپسند کرتی ہوں، اس لیے مجھے آپ اس حالت میں پہنچنے سے پہلے علیحدہ کر دیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ دیکھ لیا کہ اب واقعی اس خاتون کے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ثابت نے جو تمہیں فلاں باغ دیا تھا، تمہیں جو حق مہر دیا تھا، کیا وہ واپس لوٹانا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ تیار ہوں۔ کہا اچھا وہ جو تمہیں تحفے میں ایک باغ بھی دیا تھا انہوں نے، کیا وہ واپس دینے کے لیے تیار ہو؟ یا رسول اللہ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو۔ اور پھر
تیسری بات حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ نے کہی کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی اگر ثابت کچھ لینا چاہیں تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کفر میں جانا پسند نہیں کرتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان حضرات کا کس قدر دل صاف تھا، شفاف تھا، کتنی صاف گوئی کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا کہ یا رسول اللہ اصل معاملہ یہ ہے، کوئی الزام نہیں لگایا۔ ہمارے آج کے دور میں معاملات بالکل برعکس ہیں، معاملہ ہوتا کچھ ہے، بیان کچھ کیا جاتا ہے کہ معاملہ ہوتا کچھ ہے، اندر دل میں بات کچھ اور ہوتی ہے، غبار کسی اور چیز کا ہوتا ہے، اور ظاہراً الزام تراشی کچھ اور ہوتی ہے، جس سے اس مرد یا عورت کی، دونوں فریقوں کی طرف سے جاتی ہے، مرد کی یا عورت کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے ان الزامات کی وجہ۔ وہ ساری زندگی بیچارہ اپنی صفائیاں دیتا رہتا ہے کہ نہیں میرے اندر یہ عیب نہیں، میرے اندر یہ کمزوری نہیں، میرے اندر یہ کوتاہی نہیں، ساری زندگی۔ حضرت جمیلہ نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ اخلاق کے اعتبار سے بہت اعلیٰ، نان نفقہ دینے کے اعتبار سے بالکل ہر وقت ہر لحاظ سے میرا خیال رکھنے والے، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ مجھے ان کی صورت دیکھنا پسند نہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو میرے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں بنا پا رہی، اور خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ جگہ بنتے بنتے کہیں میں کفر کی طرف جائے۔ تو اس واقعے کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خاص حالات میں مرد کے لیے عورت سے کچھ لینا جائز ہے اگر وہ عورت کی طرف سے آفر ہو، ٹھیک ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، جائز نہیں ہے تمہارے لیے، حلال نہیں ہے کہ تم ان سے دیا ہوا مال واپس لو، لیکن اگر ان دونوں کو خوف ہو اس بات کا کہ اب وہ اللہ کے حد کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، جیسا کہ حضرت جمیلہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اب اللہ کی حد کو قائم نہیں رکھ سکوں گی، اپنے خامد کی عزت نہیں کر سکوں گی، ادب اور احترام نہیں کر سکوں گی، کہیں ایسا نہ ہو نافرمانی کی بنیاد پر میں کفر میں داخل ہو جاؤں۔ تو پھر ایسی صورت میں خامد کے لیے اپنا دیا ہوا مال اگر اسے واپس لوٹایا جاتا ہے تو لینا جائز ہے، لیکن یاد رکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں ائمہ میں سے واحد امام ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلا میں لیا ہوا مال اگرچہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، وہ اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر بھی خامد کو وہ آفر کرے بھی تو خامد کو نہیں لینا چاہیے، جبکہ تینوں ائمہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جائز ہے، اور ان کا سمجھنا بھی غلط نہیں، قرآن پاک نے اجازت دی ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں مطلقاً جائز ہے، کوئی کراہت نہیں، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کراہت اب بھی موجود ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَرَتْ بِهِ، ہاں اگر بیوی اور خامد کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خامد کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ کیا مطلب؟ وہی جو میں نے ابھی صورت بیان کی ہے کہ اگر وہ پیشکش کر دے اور وہ قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، فرمایا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا۔ تو جو حدود اللہ نے قائم کیے ان سے باہر نکلنا شرعاً درست نہیں ہے، اور فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔